السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو لوگ بیمار ہیں سبھی کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سبھی کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ دوستو، جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی بالکل قریب آ گئی ہے، یعنی اب جو ہے منظوری کا پتہ لگنے والا ہے انشاءاللہ 10 تاریخ کے بعد۔ تو آپ حضرات دعا میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو جائیے اور اپنی تیاریوں میں مصروف رہیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال جن لوگوں نے بھی فارم بھرا ہے سبھی کا نمبر آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ دوستو جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے فارم بھرنے والوں کی تو پھر جو ہے سب کا نمبر نہیں آ پاتا، لیکن اس سال اتنے زیادہ کوئی خاص بھیڑ نہیں ہے کہ نمبر نہ آ پائے، انشاءاللہ سبھی کا نمبر آئے گا۔ اس وقت جو مجھے جانکاری آپ حضرات کو دینی ہے، جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ حضرات کے جو ہے میسیج آ رہے ہیں، کمنٹ آ رہے ہیں کہ میڈیکل کیسے کریں، میڈیکل کہاں کرائیں، کیا کریں۔ دوستو، میڈیکل کے اوپر میں نے اب تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور وہ اس وجہ سے نہیں بنائی کیونکہ میڈیکل کی ضرورت جب پڑے گی جب آپ کا سلیکشن ہو جائے گا، آپ کی منظوری آ جائے گی، اس کے بعد ہی اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ دوستو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جیسے پھل جو ہے موسم کے اعتبار سے اچھا لگتا ہے، اب جو ہے آم کا موسم نہیں ہے، کوئی آم دے تو اچھا نہیں لگے گا، تو اسی طرح سے ابھی جو ہے میڈیکل کا موسم یعنی وقت نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے میڈیکل کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل ویڈیو میں بناؤں گا اور جانکاری بھی دوں گا۔ جیسے ہی آپ کا سلیکشن ہو جائے گا پھر آپ کو میڈیکل کرانا ہے، اور وہ بھی اس سال جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے کرائے، گورنمنٹ ڈاکٹر سے کرائے، یعنی یہ اسی سال لاگو کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے 2022 میں اور 19 میں جو بھی اس سے پہلے حج ہوئے ہیں، ان سب میں جو ہے آپ کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر سے جو ہے اپنا چیک اپ کرا لیتے تھے اور اپنی جو ہے سرٹیفکیٹ، میڈیکل کا سرٹیفکیٹ لے لیتے تھے اور وہ چل جاتا تھا۔ لیکن اس سال جو ہے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے ہی کرائیں۔ تو جب آپ کا سلیکشن ہو جائے گا آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کر اپنی جو ہے خون کی جانچ کرائیں گے، اور ایکسرا آپ کا ہوگا۔ خون کی جانچ میں آپ کے پورے بدن کی جانچیں ہوگی، آپ کے شوگر تو نہیں ہے، آپ کے جو ہے کسی اور طرح کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، وہ سب چیزوں کا ان میں جو ہے میڈیکل کا ایک جو ہے حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے وہاں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے نام سے ایک فارم ملے گا، اس فارم کے اوپر وہ سب چیزیں لکھی رہتی ہے، اور اس میں صرف یس نو کا آپشن ہوتا ہے، یعنی آپ اگر وہ بیماری آپ کے نہیں ہے تو آپ جو ہے نو کر دیں گے، کٹ کر دیں گے، اور ہے تو یس کر دیں گے، یعنی رائٹ کا نشان لگا دیں گے۔ اس طرح سے ڈاکٹر میں ہم نے جو دیکھا 2019 میں ہم حج کو گئے تو اس طرح سے انہوں نے ہم سے ہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو یہ بیماری ہے، کیا آپ کو الرجی ہے، کیا آپ کا بی پی کبھی بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تو اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے تھے، اور اس میں رائٹ کا اور نو کا نشان انہوں نے کر دیا تھا، اور ہمارا ایکسرا کیا گیا تھا، تو آپ کا وہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جب ہم حج میں جائیں گے تو ہمارا جو یہاں کا سم ہے وہ تو مکہ مدینے میں پہنچتے ہی بند ہو جائے گا، پھر ہم جو ہے فون کیسے کریں گے، پھر ہم ایک دوسرے سے رابطہ کیسے کریں گے، یا اپنے گھر بات کیسے کر پائیں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سال جو ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ہر حاجی کو ایک سم کارڈ دیا جاتا تھا، جسے وہ ڈال لیتا تھا اور وہ اس میں ریچارج وغیرہ کرا لیتا تھا، تو اس سے اس کا فون وغیرہ سب ہو جاتا تھا۔ یہاں کا سم جب وہاں جائے گا تو بند ہو جائے گا، جیو کا سم وہاں نہیں چلے گا، البتہ ایئرٹیل کا سم چلے گا۔ اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل رومنگ کا جو ریچارج ہوتا ہے وہ آپ کو کرانا ہوگا، تو وہ وہاں چلے گا، اس پہ فون بھی آئے گا، لیکن بہت مہنگا پڑے گا، اس لیے آپ اسے چالو رکھیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے ہمارے پاس کون فون کر رہا ہے، اسے ہمیں جواب دینا ہے، رپلائی کرنا ہے، نہیں کرنا، اس لیے آپ اسے رکھیں۔ باقی وہاں کا سم اس سال حج کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے سم کارڈ نہیں دیں گے، تو آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے،
آپ جیسے ہی مکہ اور مدینے میں پہنچیں گے وہاں جگہ جگہ آپ دیکھو گے، جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو والے اور ایئرٹیل والے جگہ جگہ چھتری لگا کر اور کرسی بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں، سم بیچتے رہتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی کی جو کمپنیاں ہیں، وہاں کی کمپنی جیسے موبائلی ہے اور ایچ ٹی سی ہے، زیتون ہے، یہ 2-4 کمپنی وہاں بھی ہے، سیم کمپنی وہاں نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ووڈا فون، آئیڈیا اور یہ جیو اس طرح کی وہاں نہیں ہے، وہاں دوسرے ناموں سے ہے۔ تو اس طرح وہاں بھی جو ہے وہ جگہ جگہ آپ کو سم بیچنے والے ملیں گے۔ آپ کو جو کارڈ دیا جائے گا حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے، جو آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا وہی وہاں کام کرے گا، آپ کی آئی ڈی کا کام کرے گا۔ آپ اس سے سم کارڈ جتنے چاہیں خرید سکتے ہیں، اور سم اکثر وہاں فری مل جاتے ہیں، لیکن اس میں ریچارج بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آپ وہاں ریچارج کرا لیں گے اور اس سے اپنا کام کریں گے۔ میں نے وائی فائی کے بارے میں بھی بتلایا تھا، آپ جو ہے وائی فائی وہاں یوز کریں تو آپ کو بڑا سستا پڑے گا۔ وائی فائی جو ہے حاجیوں کے لیے فری ہے اور سب کی بلڈنگ میں جو ہے لگی ہوئی ہے، سب کے روم میں نہیں ہوتی، پوری بلڈنگ 3-4 منزل ہے تو اس میں جو ہے نیچے گھستے ہی گیٹ میں وہاں لگی ہوئی ہوگی۔ آپ وہاں نیچے صوفے وغیرہ پڑے رہتے ہیں، بیٹھ کر کے آرام سے بات کر لیں اور پھر اپنے کمرے پر چلے جائیں۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں، میں نے آپ کو بتائی۔ اسی طرح میں روزانہ 2-4 باتیں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کا بھی جواب دے دیا جائے۔ محمد شکیل بھائی ہے، انہوں نے کہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو موبائل نمبر ہم نے دیا ہے وہ تو سعودی پہنچنے پر بند ہو جائے گا، تو ہمیں قربانی کے بارے میں خبر کیسے ملے گی؟ بھائی یہ سم کے بارے میں تو میں نے بتلا دیا، آپ کو وہاں جاتے ہی دوسرا سم لینا پڑے گا، اس سال یہاں سے نہیں ملے گا اور آسانی سے وہاں جا کر مل جائے گا، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اور اسی سے آپ جو ہے قربانی کی خبر سب کچھ اسی سے لے سکتے ہیں۔ ایوب خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا کور نمبر نہیں آیا ہے ابھی تک۔ گھبرائے نہیں، چاہے 10 تاریخ بھی نکل جائے، 10 مارچ، یہ نہ گھبرائے کہ 10 تاریخ اگر نکل گئی میرا کور نمبر نہیں آیا تو کیا ہوگا، آپ کا کور نمبر ضرور آئے گا۔ یا تو آپ کو جو ہے اب تک ریجیکٹ کا میسیج آ جاتا، یا کسی طرح کی کاغذات میں کوئی کمی تھی اس کا بھی میسیج آ جاتا۔ اگر آپ کو جو ہے فارم جو ہے کمپلیٹ کا میسیج آیا ہے تو آپ کا کور نمبر ضرور آئے گا انشاءاللہ، 10 تاریخ کے بعد آئے چاہے پہلے آئے ضرور آئے گا۔ اسی طرح سے شعبان بیبی شبنم، انہوں نے سوال کیا ہے میرے لیے بھی دعا کیجئے ہماری منظوری آ جائے۔ بھائی میں تو آپ کے لیے کیا سبھی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ شبنم بہن اور جتنے بھی حج 2023 میں جانے والے ہیں، اللہ سبھی کی منظوری جلد سے جلد دلوا دے، آمین کہہ دیا کرو۔ اسی طرح سے مہدی حسن، انہوں نے کہا ہے حضرت میرے دوست سعودی سے آ رہے ہیں، کیا میں اپنے دوست سے ریال لے کر جا سکتا ہوں؟ بالکل بھائی مہدی حسن بھائی، یہ تو بہت اچھا ہوگا، آپ کا مزہ آ جائے گا۔ آپ اپنے دوست سے جو ہے ریال لے لیں، جتنی بھی ضرورت ہو آپ لے لیں۔ دیکھو ایک بات کا اور خیال رکھنا، میں نے جو ایک ویڈیو میں بتایا تھا ریال لے جانے کے بارے میں، ایک آدمی کے میں نے بتایا تھا کہ 2200 یا 2500 ریال لے کر کے جائے۔ اگر آپ جوڑا جا رہے ہیں تو اس کے ڈبل لیں، ایسا نہیں کہ دونوں مل کر کے آپ جو ہے 2100 ریال 2000 ریال لے کے چلے جاؤ اور وہاں جا کر پریشانی ہو۔ یہ ایک آدمی خرچ بتایا میں نے، زیادہ سے زیادہ 2000 سے زیادہ آپ لے لو اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم 2000 ریال ایک بندہ لے کر ضرور جائے۔ اسی طرح سے شیرین احمد، انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب ہمارا کور نمبر آ گیا ہے اللہ کے حکم سے، آپ ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ضرور شیرین بہن، میں آپ کو ضرور یاد رکھوں گا اور سبھی کو، کہ ماشاءاللہ آپ کا کور نمبر آ گیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جیسے کور نمبر آپ کا آیا ہے اور آپ نے خوشخبری دی ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی منظوری کو کبھی میسیج آپ کے پاس سلیکشن ہونے کا میسیج آئے گا اور آپ پھر انشاءاللہ کمنٹ کرے گی کہ ہمارا جو ہے سلیکشن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ دن آنے والا ہے۔ اسی طرح سے مرزا عابدین، انہوں نے سوال کیا ہے ایک کور سے ہم 2 حاجی جائیں گے، 2 حاجی کی بڑی بیگ 4 ہوگی یا 2؟
بھائی ایک حاجی کی بڑی بیگ جو ہے 2 ہوگی، اگر آپ 2 حاجی مل کر کے جا رہے ہیں تو بڑی بیگ آپ کی 4 جائے گی۔ اسی طرح سے اقبال شیخ، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز ارادوں اور مرادوں کو پوری فرمائے، حج 2023 میں جانا آسان فرمائے۔ اسی طرح سے یہ ہے عامر سید، انہوں نے کہا ہے ہمارے لیے بھی، ہمارے ابو بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ الیاس انصاری ہے، انہوں نے کہا ہے ایئرپورٹ پہ بھی مہنگا ریال ملے گا، یعنی وہ سوال کر رہے ہیں اگر ہم ایئرپورٹ سے ریال لیں تو کیا وہاں بھی مہنگا ملے گا؟ بھائی مل سکتا ہے، وہاں بھی مہنگا مل سکتا ہے، آپ کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا، آپ کہیں اور نہیں جا سکتے، اور ایک دن جب روزانہ بھیڑ لگے گی اور ریال سب کو چاہیں گے تو مہنگا ہو سکتا ہے وہاں بھی۔ اس لیے میری گزارش ہے ابھی سے جو ہے سونار کی دکان پر جا کر، جہاں سے آپ سونا خریدتے ہیں ان کے پاس ریال مل جاتے ہیں، وہاں سے بدل لیں، نہیں تو آپ ایئرپورٹ سے بھی بدل لینا ہے، وہاں بھی بالکل خوب دکانیں ہوتی ہیں کرنسی بدلنے کی، دقت وہاں بھی نہیں ہے لیکن مہنگا ملے گا۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہیں سے انتظام کر کے چلے تو اچھی بات ہے، وہاں آپ ڈھونڈتے پھرو گے۔ اسی طرح سے وسیم منصوری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت والد کو پیرالیسس میڈیکل ٹیسٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ بھائی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا جو ہے جو بھی بیماری ہے، یہ جو میڈیکل کرایا جاتا ہے یہ اس لیے نہیں کرایا جاتا کہ آپ کو فیل کر دیا جائے اور آپ حج کو نہ جائیں۔ دیکھو جب ہم سعودی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا میڈیکل اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن حج میں اس لیے نہیں کرایا جاتا، بلکہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آپ کے جو بیماری ہے اس کا پتہ لگ جائے، تو وہاں اگر آپ کو یہ پرابلم ہو جائے تو وہ اس کا پھر انتظام کرتے ہیں کہ اس مرض کے لوگ بھی حج میں جا رہے ہیں تو اس کا انتظام وہاں کرتے ہیں، وہاں باقاعدہ ہاسپٹل ہوتا ہے اور پورا انتظام ہوتا ہے، آپ کو دوائی وغیرہ سب فری ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے وہاں، بڑے بڑے ہاسپٹل آپ کو ملیں گے، انڈین ملیں گے اور حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ملیں گے، تو آپ گھبرائیں نہیں، جو بیماری ہے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں، آپ کی رپورٹ جو ہے صحیح آئے گی اور اس سے جو ہے حج میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اسلم شیخ بھائی، انہوں نے کہا مہاراشٹر کا کوٹا کتنا ہے بتائے پلیز۔ بھائی اس سال جو ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے نہیں بتایا کہ کہاں کا کوٹا کتنا ہے، اس لیے ہم بھی بتانے سے معذور ہیں، جیسے ہی اگر ہمیں خبر لگی تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ یہ آصف جمال بھائی جمیل، انہوں نے کہا کہ حضرت صرف 40 kg پر حاجی ویٹ الاؤ ہے۔ بھائی 40 اور 45، آپ 40 سے لے کر 45 تک کا وزن لا سکتے ہیں، ہم خود لائے ہیں، اس لیے بھائی لوگوں کو جو ہے کنفیوز نہ کریں، آپ 40 لے جائیں یا 45 لے جائیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہینڈ بیگ جو ہوگا اس کا جو وزن ہے وہ الگ ہے، اسے وزن میں تولا نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے ہینڈ بیگ میں دیکھا ہے کہ ہینڈ بیگ بھی بڑا سا لے رکھا لوگوں نے اور ادھر سے جو ہے زمزم کی اس میں جو ہے بوتلیں بھر رکھی، اور ہم سوچ رہے تھے کہ چھن جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، ان کا آرام سے آ گیا، کیونکہ جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، بڑے بیگوں کو جو ہے وہ ایئرپورٹ والے ہمارے سے لے لیتے ہیں، پھر ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد ہی وہ ملتے ہیں۔ اسی طرح سے عادل، انہوں نے بھی سوال کیا ہے مولانا گجرات کا کوٹا کتنا ہے۔ بھائی گجرات کے کوٹے کے بارے میں نے بتایا کہ حج کمیٹی نے کوئی اعلان نہیں کیا، اس لیے معلوم نہیں ہے، جیسے معلوم ہوگا انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر محمد رمضان، یہ کشمیر سے ہیں بھائی، یہ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سے، تو انہوں نے کہا کہ میرا کور نمبر آ گیا ہے، دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور حج 2023 میں آپ کا سلیکشن جلد سے جلد کرا دے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا کور نمبر آ گیا۔ اسی طرح سے شاہدہ بہن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کیا عزیز یا میں خود کھانا بنا سکتے ہیں؟ جی بہن، آپ بالکل کھانا بنا سکتے ہیں، عزیز یا میں کھانا بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ شاہدہ بہن نے اور کہا ہے کہ میں DNH سے ہوں، میرا کور نمبر نہیں آ رہا ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات کری تو کہتے ہیں کہ آ جائے گا۔ بہن آپ گھبرائیں نہیں،
جو ذمہ دار ہے، جو کور ہیڈ ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس میسیج آ گیا ہو یا آنے والا ہو۔ آپ کو اگر میسیج فرم کمپلیٹ کا آ گیا ہے تو آپ کا کور نمبر ضرور آئے گا انشاءاللہ، لیکن اگر یہ نہیں آیا تو پھر جو ہے آپ اس کی غور و فکر کریں، اور وقت بہت کم بچا ہے، آپ دوبارہ سے اپلائی کر دیں تو بہتر رہے۔ اسی طرح سے یہ ہے ناظمہ ظہیرہ، ان بہن نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت سارے لوگ کور نمبر نہیں آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے ذریعے حج کمیٹی آف انڈیا سے درخواست کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ناظمہ بہن، آپ جو ہے بہت اچھا سوچ رہی ہے، درخواست کرنی چاہیے، تو آپ جو ہے درخواست کر سکتی ہیں۔ آپ گوگل پہ جا کر حج کمیٹی آف انڈیا کا نمبر بھی وہاں سے لے سکتی ہیں، اور انہیں فون کر کے بھی آپ درخواست کر سکتی ہے، انہیں کہہ سکتی ہے جو پرابلم آپ کو آ رہی ہے، اور ان سے سوال کر سکتی ہے کہ ہم نے جو ہے فلاں نام فلاں نمبر سے، اور فلاں ہمارا گروپ ہیڈ ہے، ہم نے یہ فارم بھرا تھا، ہمارا کور نمبر نہیں آیا، تو وہ آپ کو جانکاری دیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آپ کا کور نمبر آ جائے گا، آپ زیادہ بھی گھبرائیں نہیں، کور نمبر ضرور آئے گا۔ ناظر حسین ہیں، انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ اس سال ضرور ہم جائیں گے، ایک وقت میرا ٹیبلیٹ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز دعا فرمائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ناظر حسین صاحب کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، جلد سے جلد صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات بھی دعا کریں ان کے لیے بھی اور سبھی کے لیے۔ اسی طرح سے سمیع الدین ملک ہے، بھائی جان ایک سوال اور ہے، ہم دونوں کا کتنے ریال لے کر جانا چاہیے، جس میں قربانی بھی کرنی ہے اور باقی خرچہ بھی؟ میں نے بتایا کہ آپ دونوں مل کر کے 2000 یا 5000 ریال آپ ضرور لے جائیں، ایک آدمی کو کم سے کم 2500 ریال لے کر کے جانے ہیں، تو اس حساب سے آپ 4000 یا 4500 5000 تک کے جو ہے ریال لے جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں، اگر آپ کو وہاں سے زیادہ سامان وغیرہ خرید کے لانا ہے تو اسی حساب سے زیادہ لیں۔ یہ تو میں نے نارمل جو کھانا وغیرہ کا خرچ ہے، تھوڑا بہت آپ کھجور وغیرہ لے لیں گے، قربانی بھی ہو جائے گی، یہ سب کام ہو جائے گا اس میں 4000 ریال میں۔ لیکن اگر وہاں جا کر آپ گولڈ خریدنے لگے، سونا خریدنے لگے، تو بھائی سارے کم پڑ جائیں گے، اس لیے اس حساب سے آپ جو ہے پیسے لے کر کے جائیں۔ اچھا جی، اسی طرح سے رضیہ خاتون، انہوں نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک بالکل صحیح فرمایا، یعنی کل کی ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے، اور جو باتیں میں نے اس میں کہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ ماشاءاللہ بہن، آپ کی دعا مجھے لگ جائے، میری دعا آپ کو لگ جائے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح سے وسیم منصوری بھائی، انہوں نے کہا میرا کور نمبر آ گیا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ والد کو پیرسس کی بیماری ہے، دعا کیجئے کہ ہمارا نمبر آ جائے، انشاءاللہ آپ کا نمبر آئے گا، والد کا بھی نمبر آئے گا۔ بیماری سے آپ گھبرائیں نہیں، جیسے آپ وہاں جائیں گے اور زمزم کا پانی پئیں گے، انشاءاللہ بالکل فٹ ہو جائیں گے، آپ کی بیماری نام نشان مٹ جائے گا۔ آپ جو ہے یہ تجربہ کریں گے، یہ کمال دیکھیں گے زمزم کے اندر۔ اسی طرح سے سمیع الدین ملک نے ایک سوال کیا ہے، بھائی جان السلام علیکم، آپ نے بہت اچھی باتیں بتلائی، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو زیادہ تر لوگوں نے جو ہے دعاؤں کی بھی اپیل کی ہے، اور یہ بہجاج خان ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر میسیج نہیں آتا ہے اور آئی ڈی کھولنے کے بعد بھی ڈسپلے نہیں ہوتی ہے تو اب کیا کریں، کیا دوبارہ فارم بھریں؟ بھائی آپ دوبارہ فارم بھر لیں تو بہت اچھا رہے گا، شاید میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اگر آپ دوبارہ فارم بھر لیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کو میسیج بھی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، اگر آپ کو فارم کمپلیٹ کا میسیج آ گیا ہے تو کور نمبر آپ کا ضرور آئے گا، آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ۔ تو جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، کمنٹ میں جو ہے دعا کی درخواست جنہوں نے بھی کی ہے، چاہے وہ بیمار ہوں یا کوئی اور پریشانی ہو، تو سبھی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں کو رکاوٹیں آ رہی ہے، کور نمبر کی وجہ سے ہو یا پیسوں کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو یا ڈاکومنٹ کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ سبھی کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور
حج بیت اللہ کی زیارت سبھی کو نصیب فرمائے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، کومنٹ کر دے، اور اپنے سوالوں کے جواب اسی طرح پوچھتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔